قابل افسوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شریعت کی حدود بتلائی ہے۔ اسلام جو ہے غیروں کے ساتھ یا برادران وطن کے ساتھ، اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہرگز ان کے ساتھ دشمنی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام اخلاق کا حکم دیتا ہے، ہر طریقے کا۔ جب اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتلائے ہیں تو کیا ہمیں برادران وطن کے ساتھ رہنے کا طریقہ اسلام نے نہیں بتلایا؟ کیا ان کی خوشی اور غمی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ہمیں شریعت نے نہیں بتلایا؟ یقیناً بتلایا ہے، لیکن اس کو پڑھے بغیر اور اس کا مطالعہ کیے بغیر اور ان مسائل کو سمجھے بغیر اگر ہم ذرہ برابر بھی اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان کر دیا۔ میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی خطبہ میں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ کون ہے اللہ کا دشمن؟ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے اپنا سرما اور ماتھا ٹیکتا ہے، جو غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان کر دیا کہ کبھی بھی تمہارے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کبھی بھی تمہارے دلی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر کے ان کے ساتھ جو ہے معاملات طے کیے جائیں، ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کر کے اور ان کے مذہبی تہواروں کی مبارکباد دینا یہ علماء کرام اور فقہاء کرام نے صاف طور پر ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہماری بددینی کا اور دین سے غفلت کا اور دین سے دوری کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے، بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا، ایمان والا مسلمان ہیپی دیوالی، دیوالی کی شبکامنائی۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے؟ بس جو آیا آنکھ بند کر کے بس یہ کیا ہمیں شریعت نے طریقہ نہیں بتلایا؟ یہ ان کے مذہبی تہوار ہے، اور مذہبی تہوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تہواروں کے پیچھے ان کا مذہبی کلچر شامل ہے، لہذا ان کے مذہبی تہواروں پر مبارکباد اور دعائیں دینا گویا کہ اپنے آپ کو ان کے کلچر سے سہمتی کے برابر ہے، جس کو علماء نے کفر کا قرار دیا ہے۔ حدیں بتائی ہے شریعت نے، رولز بتائی شریعت نے، تو وہ ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے۔ کہاں کس کو مبارکباد دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، یا تو ہر بندہ لگا ہوا، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک لگا ہوا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے ہمارا اور آپ کا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ صاحب کہتے ہیں ہولی گزری پیچھے اس وقت جو ہے ایک نوجوان کی تصویر میں نے دیکھی کہ پورے کپڑے رنگ برنگ، میں نے اس کو پکڑ کے پوچھا بھی کیا ہے؟ صاحب ہمارے دوست اور انہوں نے زبردستی پکڑ کر کے ڈال دیا۔ میں نے کہا کبھی تمہاری عید میں ایک نماز پڑھنے کے لیے آئی کہ صاحب آدھی ایک رکعت تو پڑھ لیتے ان کے ساتھ؟ دیکھو شریعت نے ہمیں رہنے کے طریقے بتلائے ہیں، ہم ان طریقوں پر چلیں گے نہیں تو یاد رکھیے غیر محسوس طریقے سے ہم ایمان سے نکل جائیں گے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے محتاط رہیے۔ ہاں ضرورت ہے، بھائی چارہ ہے، سب کچھ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل ہمیں اور آپ کو آ گئی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں حکمت جو ہے ہماری ذہن میں اتنی اگل رہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی شریعت کو پھلانگ کر کے دور نکل جائے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی دین کا تقاضا ہے؟ ہاں
حالات مجبوری کے درجے میں اگر کہیں ایسی جگہ پر ہیں جو ہے جہاں حالات ناسازگار ہونے کے خطرات زیادہ ہیں، تو وہاں پر بھی علماء نے مبارکبادی نہیں بلکہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ جس سے کم از کم جو ہے ان کے مذہبی تہوار یا ان کے مذہب یا ان کے عقیدے کی جو ہے تائید نہ ہوتی ہو۔ مثلا جو ہے ان کسی کو یہ کہہ دیا کہ ہماری نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ ہماری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ لیکن مبارکباد دینے کا مطلب مبارک کے معنی تو برکت کے آتے ہیں، گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے تہوار میں اور تمہارے دین میں برکت دے، تو ہم گویا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بھی حق ہے ان کا دین بھی حق ہے، تو پھر دین اسلام یکتا تھوڑی رہے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہماری عید پہ وہ لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیں؟ یاد رکھیے اس میں بنیادی مسئلہ اور بنیادی بات جو علماء نے لکھی ہوئی ہے کہ دیکھو ان کے مذہب میں جو ہے وحدت ادیان نہیں ہے، ان کے سارے مذاہب اپنے اپنی جگہ صحیح، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ سارے مذاہب اپنے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سارے مذاہب صحیح اپنی جگہ؟ ہمارا تو جب تک ہمارے دل کا یقین یہ نہیں بن جاتا ہے کہ دین اسلام ہی دین حق ہے اور اسی ہی میں ہماری کامیابی ہے، اس وقت تک ہمارا معاملہ اندر کا ہی صحیح نہیں ہوگا، تو پھر ہماری روزہ اور ہماری نمازیں چھ معنی دارت۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا مسلمانوں کی سب و حالی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہی کہ جن کو دیکھ کر شرمائے یہود۔ کیا مسلمان نے اپنا حال بنا لیا ہے، نہ اس کی شکل ایمان والی، نہ اس کا وضع قطع ہے، نہ اس کا جو ہے تمدن، نہ اس کی ثقافت ایمان والوں کے رہی ہے کہ جن کو دیکھ کر کے بھی یہودی بھی شرمانے لگ جائے کہ اب ان پر زیادہ جو ہے محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ تیراروئی پر آ گئی۔ اسی لیے جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک علماء نے صرف جو ہے ان کے مبارکباد کہنے کو بھی غلط اور ناجائز لکھا ہے، اور احتیاط برتنے کو کہا گیا ہے، اور یوں لکھا ہے کہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے اگر کوئی دل کی گہرائیوں سے ان کو جو ہے مبارکباد دیتا ہے۔ مختلف الفاظ ایسے تعبیرات استعمال کی جاوے وہ بھی سخت مجبوری کے درجے میں، ورنہ نہیں، یہ تو صرف مبارکباد دینی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کر کے بھی اور ان کی جو ہے تہوار میں شرکت کر لیتا ہے اور ان کے تہوار میں شریک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی جو ہے عجیب سا ماحول ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم بتانے ہم نے سیکولرزم کی چادر اتنی زیادہ اوڑھ لی، اتنی چادر سیکولرزم کی زیادہ اوڑھ لی کہ ہم نے شریعت کی لبادی کو چھوڑ دیا۔ اتنی لچک اسلام میں نہیں ہے، اسلام نے حدود بتلائی ہیں، ان حدود کے تحت رہ کر کے اگر ہم معاملات طے کریں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 دن سے ان کا تو ایک دن کا تہوار ہوتا ہے، لیکن مسلمان 3 دن پہلے تہوار ان کا منا رہے ہیں، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، پورا محلہ سر پہ اٹھا رکھا ہے، نہ اذان کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ جو ہے مسلمانوں کے معاشرے کی پرواہ ہے، نہ کسی بیمار کی پرواہ ہے، نہ کسی سونے والے کی پرواہ۔ عجیب تماشا بنا ہوا، اور کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کے بچے کر رہے ہیں۔ اب آپ کہوگے ورنہ ہم نے تو کیا نہیں، بچوں نے کر دیا تو کیا ہوا؟ بچے کس کے ہیں؟ اب یوں نہیں ہے کہ کسی ایسے آدمی کا بچہ ہو یا کسی ایسے گھرانے کا بچہ ہو جو دین سے بالکل دور ہو، نہیں، نمازیوں کے بچے، 5 وقت نماز پڑھنے والے، صف اولا میں تکبیر اولا میں نماز پڑھنے والوں کے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ان کے دینی تہوار میں شرکت نہیں؟ تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے، اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار کہلانے والے یا ذمہ دار سمجھے جانے والے، جن سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ محلے کے یا اپنے معاشرے کے ایسے ذمہ دار ہیں کہ یہ اگر چاہیں تو معاشرے میں سدھار ہو سکتا ہے، جب ان کے گھر
کہیں گے کہ بچے ہیں نابالغ ہیں شریعت کے مکلف تھوڑی، لیکن نہیں، یہ ان کی عقائد کی جو ہے بنیاد ہے۔ ان کو پیسے کون فراہم کر رہا؟ بچوں کو پیسے کون دے رہا؟ ماں باپ کو دے رہے، ظاہر سی بات ہے، تو کوئی نہیں دے رہا۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل افسوس ہیں اور قابل غور ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت ابھی نہیں کریں گے تو پھر بڑے ہو کر کے یہ کبھی بھی کام نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، شریعت کی پاسداری اور شریعت کے حدود کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہمیں شریعت کی جو ہے اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو شریعت عطا فرمائی ہے تو یہ ان کو مذاق نہ بنائیے۔ صرف نماز روزے کا نام شریعت نہیں ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو ہماری پوری زندگی شریعت ہے، ہماری زندگی کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ چاہے کہ ہم جو ہے اتنے بددینی میں اتنے حد سے گزر جاوے، اتنے حد سے گزر جاوے کہ ہمیں اسلام اور کفر کا امتیاز ہی باقی نہیں رہے گا، تو پھر ہم ایمان اور اسلام کی حد کی